صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے انشاءاللہ ہمارا چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 10 اور چوتھے پارے کا پہلا رکوع. حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ، مختصر گرامر اور پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تنالو اصل میں تھا تن یلو، نیل سے نکلا ہے. نیل کسی چیز کو حاصل کرنا، اور تن یلو تسمعو کی طرح. ہرگز حاصل نہیں کر سکتے البر نیکی کو، یعنی تم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو انفاق کرو تم، مما اصل میں تھا من ما، ان چیزوں میں سے تحبون جن سے تم محبت کرتے ہو. احب یحب احباب، محبت کرنا. وما تنفقوا من شیء، اور کچھ بھی خرچ کرو گے تم، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. کل الطعام، ہر قسم کا کھانا، کان حلا، حلال تھا. حل حلال کو کہتے ہیں. لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. الا مگر وہ، ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ کھانا جن کو حرام کر دیا تھا اسرائیل نے اپنے نفس پر. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فأتوا بالتوراۃ، اصل میں تھا ائتیو اضربو کی طرح، لے آؤ تورات کو، فتلوہا، اور اس تورات کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فمن اہتدی علی اللہ الکذب، فمن افترا علی اللہ الکذب، پس جو بھی جھوٹ باندھے گا اللہ پر، الکذب جو بھی باندھے گا اللہ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی یہ بات سننے کے بعد بھی جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. فَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفہ، پس اتباع کرو ابراہیم کی ملت کو، حنیفہ اس حال میں کہ باطل چیزوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے. حنف کا مطلب کئی بار بیان کر چکا ہوں میں. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو رکھا گیا لوگوں کے لیے، بنایا گیا لوگوں کے لیے. للذی، لام تاکید کے لیے ہے. الذی ببکۃ، یہ وہ گھر ہے، ببکۃ جو مکہ میں، مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں عربی میں، ببکۃ جو مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت کا ذریعہ ہے تمام جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات، اس مکہ میں نشانیاں ہیں، بینات بہت واضح. مقام ابراہیم، جس میں ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ، اور جو داخل ہو گیا اس مکہ میں، کان آمنا، تو وہ ہو جائے گا امن میں. یعنی جو داخل ہو گیا اس گھر میں، گھر سے مراد اس گھر کے گرد و نواح بھی داخل ہے، تو وہ ہو جائے گا امن میں. وللہ، اور ہے اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ کی طرف جانا، یہ لوگوں پر اللہ کے لیے واجب ہے. من استطاع، من اس شخص پر، استطاع جو استطاعت رکھتا ہو، الیہ اس بیت اللہ کی طرف، سبیلا راستے کی، یعنی اس طرف پہنچنے کی جو صلاحیت رکھتا ہو اس پر لازم ہے. ومن کفر، اور جو انکار کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی عن العالمین، تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کتاب والو، اے اہل کتاب،
لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تو گواہ ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کے راستے سے، کیوں تم روکتے ہو، صد یا صدو کا معنی ہوتا ہے روکنا، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمنا، اس کو جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو اس میں عوجا، عوج کہتے ہیں ٹیڑھے پن کو، اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، کجی تلاش کرتے ہو، عیب تلاش کرتے رہتے ہو اللہ کی آیات میں، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جب کہ تم گواہ بھی ہو، یعنی گواہ اس بات کے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایسے فریق کی جن کو کتاب دی گئی، یعنی کتاب جن کو دی گئی ان میں سے ایک فریق کی، کتاب کن کو دی گئی، یہود و نصارہ کو، ان میں سے اگر ایک جماعت کی تم اتباع کرو گے، یردوکم، تو لوٹا دیں گے تم کو یہ، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر بنا کے، وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّہ، جب کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِیکُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، وَمَن يَعْتَصِم بِاللّہ، جو اعتصام کرتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ کو، فَقَدْ هُدِیَ، تو تحقیق اس کو ہدایت دے دی گئی ہے، اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ تو اس کا جناب لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو گئی۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، لیکن یہاں البر سے مراد ہے ال جب لگ جاتے ہیں نا تو خاص قسم کی نیکی، تو یہاں مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ نیکی کے کمال کو، یعنی ایسی نیکی جو واقعی بڑی نیکی ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کے جو حقیقت ہے نا، جو نیکی کی روح ہے یا کمال درجے کی نیکی، اس کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اپنے محبوب کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے، آپ جب تک آپ اس کے لیے قربانی نہیں دیں گے، آپ کا دعویٰ دنیا میں بھی نہیں سنا جاتا۔ تو اللہ سے محبت کا بھی یہی اصول ہے کہ جب تک آپ اللہ کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے تو آپ اس دعوے میں پورے نہیں اترتے جو آپ نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور قربانی، سب سے بڑی قربانی مالی قربانی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا بدنی عبادت کی طرف تو پھر بھی کسی حد تک توجہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ لوگ منتیں بھی مان رہے ہوتے ہیں نا، تو روزوں کی اور نمازوں کی مان رہے ہوتے ہیں، صدقات و خیرات کی لوگوں نے نظریں ماننا ہی چھوڑ دی ہیں۔ یہ انسان بہت محنت سے پیسہ کماتا ہے، ساری دنیا پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو ایسے موقع پہ اگر آپ اپنے محبوب مال کو اللہ کی خاطر صدقہ کر دیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ واقعی اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا آخرت پر ایمان ہے، صحیح ایمان ہے۔ ورنہ آج کل جو صدقات و خیرات ہو رہے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ایک انسان ٹرائی کر رہا ہوتا ہے نا، کچھ صدقہ کر لیتے ہیں، اگر آخرت ہوئی، جنت جہنم کا نظام واقعی آخرت میں ہوا تو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا، نہیں ہوا تو ہم کون سا اتنی بڑی رقم لگا رہے ہیں، یعنی اگر مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو ہم نے کون سا کوئی آخرت کے لیے اتنی قربانی دی تھی۔ تو جبکہ جن کا حقیقت میں آخرت پر ایمان ہوتا ہے ان کے یہ جذبات نہیں ہوتے، بلکہ ان کے جذبات ہوتے ہیں کوئی بڑی سے بڑی چیز قربانی دی جائے اللہ کی راہ میں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کے کمال کو اسی وقت پہنچو گے کہ جب اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نیکی کی کمال تک اسی وقت پہنچو گے جب محبوب چیز کو صدقہ کرو، تو میرے پاس جو میری سب سے محبوب چیز ہے وہ میری پراپرٹی ہے، میرے باغات ہیں، تو مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہیں دنیا میں۔
لہذا میں انہیں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن بخن ذاک مال رابح، واہ واہ یہ تو بہت قیمتی مال ہے، تو بہت قیمتی مال ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو، وہ غریب تھے۔ تو اس میں صلہ رحمی کی بھی ترغیب دی کہ اپنے رشتہ داروں پہ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو۔ آپ سوچئے کہ کیا حال ہوا ہوگا چچا زاد بھائیوں کو جب یہ کچھ ملا ہوگا، تو ان میں اپنے بھائیوں کے لیے قربانی کا کیسا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ تو آج یہی ہے کہ خرچ نہیں کرتے رشتہ داروں پر، اور بس امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم سے تمیز سے بات کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا جب اسی وقت پہنچو گے، وما تنفقوا من شیء، ہاں تم کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اسے جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی بڑی چیزیں صدقہ کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی چیزیں بھی صدقہ کرنا چھوڑ دو، کچھ بھی کرو گے، حتیٰ کہ ایک کھجور کا دانہ اس میں سے آدھا کاٹ کے کسی فقیر کو دو گے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، آگے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اونٹ کا گوشت کھایا کرتے تھے، یہود آپ پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جو آسمانی مذاہب ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے، اس میں اونٹ تو حلال ہی نہیں ہے، تو آپ اونٹ کیسے کھاتے ہیں؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل پر حلال تھا۔ یہاں ہر قسم کا مطلب یہ نہیں کہ کتے بلی گدھے گھوڑے سب کچھ ہی حلال تھا، مطلب یہ کہ جن کھانوں کے بارے میں ابھی بحث چل رہی ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے، ان میں سے یہ سارے کھانے حلال تھے، اونٹ سمیت۔ یعنی اونٹ کو جو تم نے مستثنیٰ کیا ہے کہ یہ حرام تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ اور جانور یہودیوں پر اللہ نے بعد میں حرام کیے تھے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ والے جن کی بحث چل رہی ہے یہ والے تمام کھانے حلال تھے۔ تو یاد رکھیں قرآن میں جب کل کا لفظ آتا ہے تو اس کل کو کہتے ہیں کہ یہ استغراق اضافی کہلاتا ہے، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اضافی کا مطلب کچھ چیزوں کی نسبت کل کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ پوری کائنات کی نسبت۔ جیسے ملکہ سبا کے بارے میں آتا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ ملکہ سبا کو دنیا کی ہر چیز دی گئی تھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جب ملکہ سبا کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تو پیغمبروں کو کیوں سب کچھ نہیں دیا؟ اس کا مطلب پیغمبر بھی مختار کل ہیں، تو یہ غلط تفسیر ہے۔ اس لیے کہ سب کچھ کا مطلب حکومت چلانے کے لیے جو بنیادی چیزیں چاہیے وہ بنیادی چیزوں میں ہر چیز دی تھی، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو قرآن میں بھی جب کل کا لفظ آتا ہے نا، اس لیے کہ آج بہت سے لوگ قرآن کے کل کی بھی غلط تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صرف یہ 5 چیزیں حرام ہیں، تو وہ صرف کا مطلب یہ لیتے ہیں بس یہی حرام ہے، باقی تو ساری کی ساری حلال ہی ہیں دنیا میں، وہ کتے بلی بھی اس میں انہوں نے حلال کر دیے۔ حالانکہ قرآن کے صرف کا مطلب یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں بحث ہو رہی ہے ان میں سے صرف یہ والی حرام ہے، باقی حلال ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا میں صرف یہی 5 چیزیں حرام ہیں اور باقی کروڑوں چیزیں جو ہیں وہ حلال ہو گئیں، ایسا نہیں ہے۔ تو قرآن کے بلکہ عام لوگوں کے بھی کلام میں جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، جب 2 آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے میں بھی صرف کا مطلب یا سب کا مطلب یہ لفظ سیاق و سباق کو دیکھ کے ان کا معنی متعین کیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول بتاتا ہے کہ یہاں کل طعام کا مطلب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ بھئی اونٹ کا گوشت بھی حرام ہے اور چربی بھی حرام ہے، اور جو کھر والے جانور ہیں ان کی چربیاں ہم پر حرام ہیں، تو آپ تو یہ سب چیزیں کھاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جن چیزوں کو تم حرام کہہ رہے ہو اپنی طرف سے، یہ تمام چیزیں، یہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، یہ تمہارے مذہب میں بھی حلال تھے۔ ہاں الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، 2 چیزیں اس میں حرام ہوئی تھیں، ایک کا تو یہاں ذکر ہے، ایک کا قرآن میں دوسرے مقام پہ ذکر ہے۔ یہاں کیا ذکر ہے؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ایک چیز کو حرام کر لیا تھا، وہ تھا اونٹ کا گوشت۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد تھا، بہت شدید تکلیف تھی، تو آپ نے منت مانی تھی کہ مجھے اونٹ کا گوشت بہت محبوب ہے، تو اے اللہ اگر میرا یہ درد ٹھیک ہو گیا تو میں ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ پہلے زمانے میں اس طرح سے کسی حلال کو اپنے اوپر منت کے ذریعے حرام کرنے کی اجازت تھی، اس امت میں اجازت نہیں ہے۔ اس امت میں اگر آپ ایسا کریں گے، جیسے آپ منت مانیں گے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اور گائے کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کریں گے، تو شرعاً آپ پر وہ قسم توڑنا واجب ہوگا اور کفارہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا، جیسے کہ 28ویں پارے میں آتا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دی۔ تو اس امت میں اس کی اجازت نہیں ہے قسم کھا کے کسی چیز کی حلال چیز کو اپنے اوپر حلال چیز کی پابندی لگا لینا۔
تو یہاں بھی یہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ اللہ اگر میرا مرض ٹھیک ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت زندگی بھر نہیں کھاؤں گا. تو آپ کا مرض ٹھیک ہو گیا, آپ اونٹ کے گوشت سے اوائڈ کرتے رہے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے جو آل اولاد تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے والد اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو اس طرح بنی اسرائیل میں یہ رسم چل پڑی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا, حالانکہ وہ اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. ہاں کچھ چیزیں گناہوں کی وجہ سے ان پہ حرام کی تھیں جن کا سورہ اعراف اور سورہ انعام میں تذکرہ ہے, وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے. وہ بھی اصل ابراہیم علیہ السلام پر یا یعقوب علیہ السلام پر حرام نہیں تھیں, بلکہ وہ بعد میں اللہ نے تورات میں ان پر حرام کی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے, اور وہ اصل حرام نہیں تھی, وہ صرف سزا کے طور پر حرام کی گئیں. ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم, وہ چربی جو جانور کے گوشت سے چپکی ہوئی ہو بس وہ اس کی کھانے کی اجازت تھی, جو اس کے علاوہ باڈی میں چربی تھی وہ سب حرام کر دی تھی اللہ نے ان کے اوپر. اس پر میرا ایک آڈیو کلپ بھی ہے کہ چربی اتنی مفید چیز ہے صحت کے لیے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر گناہوں کی وجہ سے چربی کو حرام کیا تھا. ظاہر ہے گناہوں کی وجہ سے جب کوئی چیز حرام کی جاتی ہے تو وہ بڑی صحیح چیز ہوتی ہے, اور آج ہم گھی کے ڈبوں پہ آ گئے ہیں مصنوعی چیزیں کھانے پر. تو اللہ نے فرمایا ما حرم اسرائیل علی نفسہ, سوائے اس چیز کے جو اسرائیل نے اپنے نفس پر حرام کر دی تھی, من قبل ان تنزل التوراۃ, اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی. جب تورات نازل ہوئی تو اس نے پھر کچھ اور چیزوں کو حرام کیا, لیکن وہ گناہوں کی وجہ سے. قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین, یہ تمام باتیں جو اللہ بتا رہے ہیں یہ تورات میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں. فتلوها, لاؤ تورات اور پڑھو تم اگر تم سچے ہو. تمہیں تورات خود بتائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا, اور نہ کسی آسمانی مذہب میں اونٹ کھانے پر پابندی لگی ہے. فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک, جو اس تفصیل کے بعد بھی, تورات میں پڑھنے کے بعد بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے اور یہی کہتا رہے کہ نہیں جی اونٹ کا گوشت تو حرام تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دیا, اس کا مطلب یہ آسمانی مذہب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس کے بعد بھی اللہ پہ جھوٹ باندھے گا فاولئک هم الظالمون, یہی لوگ ظالم ہیں. قل, نبی ان سے کہہ دیجئے, صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, لہذا ابراہیم کی ملت کو فالو کرو جو اصل ہے, حنیفہ جو شرک سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف ہے. وما کان من المشرکین, اور ابراہیم مشرک نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس, یہود دوسرا اعتراض یہ بھی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے مکہ کو قبلہ بنا دیا اور اب مکہ کو یہ بیت المقدس سے بھی افضل قرار دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے قبلہ تو بنا دیا لیکن اصل تو بیت المقدس ہے, زیادہ افضل تو وہ ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں بیت اللہ جو کعبہ ہے وہ بیت المقدس سے افضل ہے. اس کی افضلیت کی بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کا یہاں تذکرہ ہوگا. ان اول بیت, سب سے پہلا گھر, وضع للناس, جو لوگوں کے لیے رکھا گیا یعنی لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے, للذی ببکہ, یہ وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے, مبارکن, برکت والا ہے, وہدی للعالمین, اور تمام جہان والوں کی ہدایت کا ذریعہ اور مرکز ہے. تو اس میں اللہ نے کعبہ کی فضیلت بیان کی. سب سے پہلی فضیلت کہ بھئی وہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے, بیت المقدس بعد میں بنائے, تو یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے. اور وضع للناس, تمام لوگوں کے لیے رکھا گیا. بیت المقدس تو صرف یہود و نصارہ کے لیے تھا, جبکہ جو مکہ تھا اس کو تو یہود و نصارہ بھی مانا کرتے تھے کہ وہ مقدس جگہ ہے, اور پوری دنیا سے لوگ اس وقت بھی وہاں پر حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو لوگوں کے لیے رکھا گیا تھا. للذی ببکہ, جو مکہ میں ہے, مبارکن, برکت والا ہے, اس کی برکتیں بھی بیت المقدس سے زیادہ ہیں. وہدی للعالمین, اور بیت المقدس سے ہدایت ملی ہے چند مخصوص قسم کے لوگوں کو جن کو یہود و نصارہ کہا جاتا ہے, جبکہ مکہ سے جو ہدایت ملی, مکہ جو اسلام کا مرکز بنا, اور اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. تو آج بھی دیکھیں پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, تو اور پوری دنیا کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, جو وہ اس نور کی وجہ سے جو نور مکہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا. فیہ آیات بینات, فرمایا اس مکہ میں واضح نشانیاں ہیں. کس کی واضح نشانیاں؟ اسلام کے برحق ہونے کی, اور اس مکہ کے افضل ہونے کی بھی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم, جس میں سے ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کو مشرکین بھی مانتے تھے, یہودی بھی مانتے تھے, عیسائی بھی مانتے تھے.
تو اللہ فرماتے ہیں آج بھی مقام ابراہیم کو جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ وہ پیغمبر جو سب کے نزدیک مشترک اور سب کے نزدیک قابل احترام ہے، انہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مکہ کی تعمیر کی ہے، اور آج وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان گڑ گئے تھے، وہ پتھر انہی نشانات کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اسی پتھر کو اور اسی جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، تو وہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں جا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ پاؤں مبارک کے نشانات ببانگ دوہل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جسے ایک ایسے پیغمبر نے بنایا جنہیں مشرکین بھی مانتے ہیں، جنہیں یہودی بھی مانتے ہیں، جنہیں مسلم بھی مانتے ہیں، جنہیں عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جو یہاں داخل ہو جائے گا اس گھر میں، مراد صرف گھر نہیں بلکہ گھر کی چوکھٹ جس کو حدود حرم کہا جاتا ہے، جو بھی داخل ہو جائے گا امن میں ہو جائے گا۔ یعنی گھاس کا یعنی ایک درخت توڑنا بھی وہاں جائز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جب اللہ نے اب بیت اللہ کی اتنی فضیلت بیان کی کہ میرا گھر ہے سب سے افضل ہے، تو اللہ نے ایک حکم بھی بیان کر دیا کہ لوگوں کے لیے اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے حج البیت، بیت اللہ کا قصد کرنا، حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس شخص پر لازم ہے جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے اور پراپر طریقے سے حج کرے۔ ومن کفر، جو انکار کرے گا۔ دیکھیں کفر کا معنی قرآن مجید میں ایک تو وہ کفر بھی آتا ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک کفر کا معنی جس کو کہتے ہیں کفرن دون کفرن، چھوٹے درجے کا کفر، شریعت کے کسی بھی حکم کو نہ ماننا، پریکٹیکلی اس کو فالو نہ کرنا، یہ بھی ایک درجے کا کفر ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا یہ کفر ہے۔ تو یہاں بھی کفر کا مطلب کہ جس مسلمان میں استطاعت تھی اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو یہ مطلب ہے۔ ومن کفرا، اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر کیا یعنی حج استطاعت کے باوجود حج نہ کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، یہ بہت بڑی دھمکی ہے کہ پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تمہیں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہے حج کرو، نہیں کرتے تو جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا آنا آؤ نہیں تو جاؤ، میرا تم سے گویا کوئی واسطہ نہیں، میں کوئی تمہارے ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں نا اس طرح سے۔ تو یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ حدیثوں میں تو اور بہت سخت اس کے بارے میں الفاظ آئے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور وہ نہ کرے تو یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں ہمارے پاس، تو بہت شدید وعید ہے حج فرض ہو جائے اور آپ نہ کریں۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ نے اہل کتاب کے چند اعتراضات کے جواب دیے اس میں۔ وہی ایک اعتراض تو یہ کہ اونٹ کیوں کھاتے ہیں مسلمان، چربی کیوں کھاتے ہیں مسلمان۔ دوسرا اعتراض یہ کہ بیت اللہ افضل ہے، انہوں نے بیت المقدس افضل تھا، انہوں نے کعبہ کو افضل بنا دیا۔ تو اللہ اہل کتاب سے فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کو مانتے کیوں نہیں ہو، انکار کیوں کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے کیوں ہو۔ من آمن تبغونہا عوجا، یعنی ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے۔ تبغونہا عوجا، اور اس میں تم شریعت میں تم کجی تلاش کرتے ہو۔ یہ کجی تو ہے نا، کجی کا مطلب یہ کہ فالتو کے اعتراضات کر کے لوگوں کے دماغ میں وسوسے پیدا کرنا۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، جبکہ تم گواہ بھی ہو، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ اسلام دین برحق ہے، تمہیں تو چاہیے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤ، اپنی کتابیں لا کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ بیت اللہ کو قبلہ بنائیں گے، اور اونٹ تو اصل میں حلال ہی تھا، یہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کی چربی کو ہم پہ حرام کیا گیا ہے۔ تو تمہیں تو چاہیے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آؤ، تم الٹا اعتراضات کر کے، عیب تلاش کر کے، جو عیب ہے نہیں لیکن بنا کے ایسے جیسے عیب ہے، تو کجی کیوں تلاش کرتے ہو اس میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان آیتوں کا ایک شان نزول ہے، وہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے انصار کے، جن میں زمانے جاہلیت میں بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں۔ جب اسلام آیا یہ دونوں قبیلے مسلمان ہوئے تو اسلام نے ان دونوں قبیلوں کی لڑائیوں کو ختم کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ یہود اس طاق میں لگے رہتے تھے، اوس ابن شماس نام تھا یہودی کا، وہ اس طاق میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح یہ دونوں قبیلے جو مسلمان ہوئے ہیں ان میں پھر کسی طرح جنگ ڈالی جائے، لڑوایا جائے آپس میں۔
تو ایک دن یہ دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو اس یہودی نے شاعری شروع کر دی۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں جب یہ دونوں قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تو پھر لڑائیوں کے بعد یہ اپنے اپنے قبیلوں کی بہادری کے اشعار ان کے شاعر کہا کرتے تھے، اور اشعار میں ایک دوسرے پہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو وہی پرانا قصہ اس یہودی نے یہاں چھیڑ دیا اور شاعری شروع کر دی، جس میں دوسرے قبیلے کی توہین اور اپنے یعنی ایک قبیلے کی توہین اور دوسرے کی اس میں بہادری کے اشعار تھے۔ جب ایک قبیلے نے یہ کام کیا تو دوسرے نے بھی یہ شاعری شروع کر دی، اور ہوتے ہوتے پھر آپس میں جو ہے نا ان کے غصے شروع ہو گئے، اور وہ پرانی جنگیں ان کو یاد آ گئیں، اور ایک دوسرے پہ فخر کرنا کہ ہم نے تمہارے اتنے بندے مارے تھے اس جنگ میں، دوسرے نے کہا ہم نے اتنے بندے مارے تھے، ہم نے انتقام لیا تھا، ہم نے بہادری دکھائی تھی۔ وہ پھر جناب ایسا آپس میں ان کی رگیں پھولی ہیں اور آنکھیں سرخ ہوئی ہیں کہ تلواریں نکل گئیں، اور دوبارہ ان میں جنگ شروع ہونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں پہنچے اور ان کو سمجھایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور تم پھر یہ زمانے جاہلیت والی باتیں کر رہے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے دعھا فانھا منتنا، ایک صحابی نے ایک موقع پر اپنے قبیلے کا حوالہ دیا تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے ہیں، قوم پرستی، قبیلے کی باتیں، یہ بدبودار، یہ زمانے جاہلیت کی بدبودار چیزیں، ان کو ختم کرو۔ اس پہ قرآن مجید کی آیتیں بھی نازل ہوئیں، تو اللہ کا فضل ہوا کہ دونوں قبیلوں کو سمجھ آئی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ الحمدللہ آپس میں گلے ملے اور آپس میں رونا دھونا ہوا، محبتیں ہوئیں۔ اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ تم اہل کتاب کی سازش سے ہوشیار رہو، یہ تمہیں آپس میں لسانیت کی بیس پہ لڑانے کی کوشش کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے اگر ایک جماعت کی تم اتباع کرو گے، یعنی ان کی باتوں میں آ جاؤ گے، یردوکم، تو تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کے۔ یہاں کافر سے مراد وہ والا کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام سے نکل جائے، مطلب کافروں والے کام، لسانیت پہ لڑنا، قوم پرستی پہ لڑنا، یہ تو کافروں کا کام ہے نا، تو اس لحاظ سے تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ کافروں والے کام شروع کر دو گے، وہی پرانی حالت پہ آ جاؤ گے، آپس میں لڑنا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، بھلا یہ کفر تم کیسے کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللَّهِ، جبکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ تم نے اللہ سے پوچھنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کوئی بھی آ کے تمہیں لڑوا کے چلا جائے اور حجو کر کے ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرے، یہ کام نہیں کرنا۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھامتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم، تو تحقیق سیدھے راستے کی طرف اس کو چلا دیا گیا۔ تو اللہ کی رسی کو تھامو، اگلے رکوع میں بھی یہی مضمون ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ تو اس رکوع کی تفسیر تھی، اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ بھائی اگر اللہ سے دوستی کا حق ادا کرنا ہے تو کبھی کبھار اپنی محبوب ترین چیز کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ رشتہ داروں پہ، مدرسوں میں، یتیم خانوں میں، بیوہ عورتوں پہ، مسکینوں پہ، تو کچھ اچھا کام بھی دنیا سے کر کے جانا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کا مطلب یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، زیادہ بڑے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بھی چھوڑ دیں، تو تھوڑا تھوڑا صدقہ خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے نبی اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، تو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے چلو آئندہ سے نہیں کھائیں گے تمہاری خاطر۔ نہیں 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 بھائی، جو چیز حلال ہے وہ تو کھائیں گے، تمہارے کہنے سے ہم وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے حلال ہے، پبلک کے کہنے پر اس کو چھوڑ دینا بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو حلال کو حلال سمجھنا چاہیے اور حرام کو حرام سمجھنا چاہیے، یہ بھی ایک ہمیں بات پتہ چلی۔ اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ بیت اللہ کی فضیلت، کہ مکہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور مبارک ترین جگہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ میں فساد کرنا، مکہ میں لڑائی جھگڑا کرنا حرم میں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ ذمہ داری لے رہا ہے جو وہاں آئے گا امن میں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص گھر بنائے اور کہے بھائی اس گھر میں جب آؤ گے تو سکون سے ہوگے، لیکن کوئی اس گھر میں جا کے فساد مچانے کی کوشش کرنا شروع کر دے تو صاحب گھر کو کس قدر غصہ آئے گا کہ جس جگہ کو میں نے گارنٹی لی ہے اور آپ وہاں جا کے
بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو. تو اس میں ان حاجیوں کو صبر و تحمل کی تلقین ہے جو حاجی حج کے دوران یا عمرہ کرنے والے عمرے کے دوران وہاں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, چیخ و پکار کرتے ہیں, کبھی شرطوں سے الجھ رہے ہیں, کبھی کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں, کبھی دھکا دے رہے ہیں لوگوں کو حرم میں. تو وہاں جا کے امن و امان سے رہنا یہ عام جگہ کی نسبت زیادہ ضروری ہے. اور اللہ نے حج کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ جس میں بھی وہاں جانے کی استطاعت اور صلاحیت ہے اس پر فرض ہے کہ وہ جائے. تو حج کے حکم میں یہ ہے کہ جب حج کے ایام میں درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں, ایام حج تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو, یعنی حج فرض کس پر ہوتا ہے یہ میں شرعی حکم بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں حج کے لیے درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جائیں, خواہ پرائیویٹ اداروں سے یا حکومتی اداروں کی طرف سے, تو جب درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جائیں تو جتنے پیسے حج کے لیے خرچ ہو رہے ہوں پراپر طریقے سے حج کرنے کے لیے, تو اتنے پیسے اگر اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں وہ پیسے خواہ کیش رقم کی شکل میں ہوں یا گولڈ کی صورت میں ہوں یا چاندی کی شکل میں ہوں یا پراپرٹی کی صورت میں ہوں, لیکن پراپرٹی میں یہ شرط ہے کہ وہ پراپرٹی آپ کے استعمال میں نہ ہو. جیسے کوئی پراپرٹی آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے وہ استعمال میں نہیں ہے, اس پہ بھی حج فرض ہے. کوئی پراپرٹی آپ نے ایسے لی ہوئی پلاٹ خرید کے ڈالا ہوا ہے, وہ بیچنے کے لیے تو نہیں ہے, مستقبل میں آپ گھر بنائیں گے لیکن ابھی نہیں بنایا ہوا گھر اس میں, تو اس پہ بھی حج فرض ہے. یعنی وہ بیچ کے اگر آپ درخواست جمع کرا سکتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. ہاں جو رہائشی گھر ہے اس کو بیچنا ضروری نہیں ہے. وہ گھر جو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے جس سے آپ کی ارننگ ہو رہی ہے اس کو بیچنا بھی ضروری نہیں ہے. تو ہر وہ چیز جو زائد ہے ضرورت سے, جو ابھی استعمال میں نہیں ہے, تو ایسی چیز کو بیچ کر اگر آپ حج کی درخواست جمع کرا سکتے ہیں یا میں جب حج کی درخواستیں جا رہی ہیں تو ان دنوں میں اتنے پیسے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو جائے گا. اگر ان دنوں میں پیسے نہیں تھے بلکہ اس سے پہلے پیسے تھے مگر آپ نے کھا کے ختم کر لیے تو حج فرض نہیں ہوگا. ان دنوں میں پیسے تھے مگر آپ نے درخواست جمع نہیں کرائی, بعد میں پیسے آپ نے کھا کے ختم کر لیے تو آپ پہ حج فرض ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب آپ پر لازم ہے دوبارہ پیسے جمع کر کے حج کریں کیونکہ آپ پر حج فرض ہوا تھا اور آپ نے اس وقت درخواست جمع نہیں کرائی تھی. تو یہ کچھ موٹے موٹے احکام ہیں. اور عورت پہ حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی سرمایہ ہو اور کوئی محرم کا انتظام بھی ہو. جب عورت کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں کہ وہ حج کر سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ پیسے جمع کر کے محفوظ کر لے. جیسے ہی کوئی محرم کا انتظام ہو تو وہ اس کے ساتھ جا کے حج کرے. اگر محرم کا انتظام نہیں ہوتا تو حج تو پھر بھی فرض ہو جائے گا لیکن اس کی تاخیر کی وجہ سے اس عورت پر گناہ نہیں ہوگا. تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ جب ان پہ حج فرض ہوتا ہے, یعنی ان کے پاس کوئی پراپرٹی یا گولڈ یا کوئی اتنے کمیٹی کھل گئی یا کوئی بھی اتنے پیسے ہیں کہ درخواستیں جا رہی ہیں اور ابھی آپ کے پاس اتنے اماؤنٹ موجود ہے, تو اماؤنٹ کا گولڈ خرید کے رکھ لیں, آپ سونا خرید کے رکھ لیں کیونکہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہتی ہے, تو وہ رکھ لیں. جیسے ہی کسی محرم کا انتظام ہوتا ہے تو آپ پھر اس کے ساتھ, اس سال نہیں ہوتا تو اگلے سال نہیں ہوتا تو اس کے بعد. اور اگر ساری زندگی محرم کا انتظام نہیں ہوتا تو پھر عورت پر واجب ہے کہ وہ مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کر کے جائے پھر وہ. تو یہ موٹے موٹے احکام تھے حج کے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, اس میں اللہ نے ڈرا دیا ہمیں کہ اگر انکار کرو گے تو اللہ غنی ہے. دوسری بات یہ, اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے اہل کتاب کجی تلاش کرتے ہیں تو اسی طرح آج بھی بہت سے باطل لوگ علماء حق کی تقریروں میں, کتابوں میں بس وہ ایسی باتیں ہی تلاش کرتے رہتے ہیں جو نیگیٹو ہوں اور اس سے امت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے, فساد پیدا کرنے کے لیے, تاکہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں. جب ظاہر علماء سے دور ہوں گے تو بے لگام ہو جائیں گے اور کوئی بھی ان کو گمراہ کر سکتا ہے. تو یہ لوگ فتنہ پرست لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ بس منفی چیزوں کو تلاش کر کے یکجا کر کے کتاب شائع کر دینا یا کلپ بنا کے مارکیٹ میں چلا دینا. یہ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے اور خود ان کی اپنی اسپیچز منفی پروپیگنڈے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, وہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اہل کتاب کا بھی یہ طریقہ تھا اور آج بھی اہل باطل کا یہ طریقہ ہے. اور آخر میں ہمیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ لسانیت اور قومیت کی بیس پہ لڑنا یہ اللہ کی نظر میں ایسے ہے جیسے تم گویا کافر ہو گئے. یہ کافروں کا کام ہو سکتا ہے, وہ قوم پرستی کی بیس پہ لڑتے ہیں. مسلمان قومیت کی بیس پہ نہیں لڑتے, نہ نفرتیں کرتے ہیں. اور ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سے غیر مسلم اہل اسلام کو لسانیت اور قومیت کی بیس پہ لڑوائیں گے. ماضی میں آپ دیکھ لیں کس قدر کراچی میں یہ پٹھان ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی ہے, ایسی کیسی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں اور ان لڑائیوں کے پیچھے غیر ملکی ایجنٹ تھے
وہ مہاجروں کو یہ کہہ رہے تھے کہ پنجابی تمہارے حقوق چھین رہے ہیں، اور پنجابیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ مہاجر تمہیں کراچی سے پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہے ہیں، اور پٹھانوں کو کچھ اور سمجھایا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی سنجیدہ علماء کہہ رہے تھے کہ یہ سب ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں آپس میں لڑوا رہے ہیں، اگر کوئی کسی کا حق چھین رہا ہے تو آرام سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، اور اگر پھر بھی حق ادا نہیں کرتا تو مہاجر، پنجابی، پٹھان، سرائکی کا لیبل لگائے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ لیبل لگا لگا کے کس قدر نقصان کیا ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ قتل ہو گئے اور نتیجہ زیرو نکلا ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار، انڈین پاکستانی جو مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی ہیں۔ میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، بعض دفعہ کوئی مسلمان پاکستانی ایسا کمنٹ کر دیتا ہے جس سے انڈین مسلمانوں کو آگ لگ جاتی ہے، وہ ایسے نفرت انگیز کمنٹ کرتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں ہماری توہین ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ کوئی انڈین ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں جس سے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو رہی ہے۔ تو ہم سب کلمے کے نام پہ ایک ہیں، ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا اللہ کی کتاب ایک ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو قومیت کی بیس پہ، لسانیت کی بیس پہ آپس میں نفرتیں پیدا کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس سے اللہ نے ہمیں ان آیتوں میں روکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اگلا رکوع پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔